إن الحمد لله نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس دن کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے. مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے بات یہ کہنی مقصود ہے کہ یہ مبارک اور مقدس دن، جسے ہم میں سے بہت سے لوگ عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں، اور اللہ تعالی ہدایت دے کہ عین جمعے کے وقت بچوں کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، دفاتر عین جمعے کے وقت چند لمحات پہلے بند ہوتے ہیں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے. تو عام طور پر ہمارے ہاں جمعے کا اہتمام رہا ہی نہیں ہے. بھاگم بھاگ، بچوں کا تو جمعہ ویسے ہی زیادہ تر بے مزہ اور کرکرا ہے کہ بچے جو جمعہ پڑھنے والے ہیں عموماً بیچارے اسکول کی یونیفارمز ہی میں مسجد میں جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، جو جمعہ پڑھنے والے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ وہیں سے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اسی طرح بہت سے دفاتر میں، فیکٹریز میں، اداروں میں کام کرنے والے، وہ بھی بس انہیں جمعہ کی نماز مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مبارک دن جو ہے اللہ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث کے مطابق کتنا زیادہ مبارک، مقدس، بابرکت اور اہم ترین دن ہے. پہلی بات ہمارے آج کے خطبے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 28واں پارہ
سورہ الجمعہ میں ارشاد فرمایا، جس کی تلاوت ابھی ہم نے سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی منادی کر دی جائے، جب جمعہ کی طرف بلایا جائے، اس کی نماز کی طرف جمعہ کے دن، تو تمام کام کاج چھوڑ کر، تمام مصروفیات کو ترک کر کے کوشش کرو، دوڑو بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، اور خرید و فروخت روک دو، کاروبار ٹھپ کر دو، زندگی کے باقی مصروفیات انہیں معطل کر دو، کہ یہ ہفتے میں ایک دن اللہ کی طرف ندا دینے والا ندا دے رہا ہے، تو اسے جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اس دن کو گزارنے کا حق ہے، اس طرح گزارو، اور جمعے کے وقت ان تمام چیزوں کو روک دو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ اس چیز کو جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہاں، جب نماز ختم ہو جائے، جب تم اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ، تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنے رزق کے لیے سعی و کوشش کرو، اور جب اس رزق کے لیے سعی و کوشش کر رہے ہو تو اس وقت بھی اللہ کو مت بھولنا، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رزق کے بہت سے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر جس جگہ ہو، وہاں ویسے ہی اللہ کی برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف پلٹ جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو پہلی چیز مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ جمعہ کے دن، اور خاص طور پر جمعہ کے وقت، ہم نے خطیب کے خطبے اور نماز کی ادائیگی کے علاوہ ہر چیز کو معطل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، آیت کریمہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے۔ تو جو ایمان والا ہے یا جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اسے یہ بات ماننی ہوگی، اور اگر نہیں مانتا تو پھر اپنے متعلق وہ خود غور کرے کہ وہ ایمان والا رہا ہے یا اس کے دائرۂ کار سے باہر نکل گیا ہے۔ دوسری بات، اس دن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں سے جن میں سورج نکلتا ہے، ان تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ یعنی جتنے بھی روئے زمین پر دن طلوع ہوتے ہیں، ان تمام میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اس دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔
اور قیامت کا دن روز محشر وہ بھی جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو کیا بات ہمیں معلوم ہوئی اس دوسری حدیث سے؟ کہ تمام ایام میں سے بہترین دن، اعلیٰ ترین دن، بڑھیا ترین دن، کہ اس میں حضرت آدم جو ہمارے بابا ہیں ان کی تخلیق ہوئی، جنت میں داخل کیے گئے، نکالے گئے، اور روز محشر بھی اسی دن برپا ہوگا۔ اور عجب طرفہ تماشا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس دن کے متعلق یہ فضائل بتائیں، اس کی اس عظمت کو بیان کرے، اور میں آپ ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، ہمارے ہاں اس دن کا اہتمام ہی کوئی نہ ہو، ہمارے ہاں اس دن کو دوسرے دنوں کی بنسبت کوئی خاص اسٹیٹس یا مقام ہی نہ دیا جائے، تو پھر ہماری مسلمانی کاہے کی ہے؟ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں اس امت کی یہ امتیازی خوبی، امتیازی صفت اور اللہ کی طرف سے ان پر خاص انعام بیان کیا ہے کہ اللہ نے امت مسلمہ کو جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے۔ پھر بھی اگر ہمیں شرم نہ آئے، پھر بھی اگر ہم جمعہ اور باقی دنوں میں تفریق نہ کریں عبادت کے لحاظ سے، اور جمعہ کے وقت کاموں کو معطل کرنے کے لحاظ سے، تو پھر ہمارے ایمانوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں انہیں جمعہ کی طرف رہنمائی نہیں کی گئی، یعنی انہیں جمعہ کا دن جو ہے بطور خاص عطا نہیں کیا گیا۔ فرمایا یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، یعنی امت مسلمہ پر، اور ہمیں جمعے کی نعمت عطا کی، جمعے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جمعے کے بعد ہفتہ بھی بنایا، اتوار بھی بنائی، اور پھر یہ تمام قومیں جو ہیں یہ ہفتہ منانے والی، اتوار منانے والی، یہ قیامت کے دن ہم سے پیچھے ہوں گی۔ یہ حدیث پاک کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، میری طرف سے نہیں یہ بات۔ یہ یہودی نصرانی جو ہیں یہ قیامت کے دن ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم اگرچہ دنیا میں ان کے بعد آئے ہیں، یعنی ان کے دین ہم سے پہلے تھے، یہودیوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی، ان کے انبیاء بھی، ہماری شریعت دنیا میں ان کے بعد آئی ہے، لیکن قیامت میں ہم ان پر سبقت لے جائیں گے۔ کس طرح کہ سب سے پہلے ہماری امت مسلمہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا فرمان گرامی، ان کا ارشاد گرامی ہے۔ تو تیسری بات میرے آپ کے لیے کہ ہمارے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں یہ جمعہ کے دن کا انعام عطا کیا، امتوں پر ہمیں تفضیل دی، امتوں میں ہمیں سر بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ اگرچہ آنے کے لحاظ سے دنیا میں ہم پیچھے ان سے، لیکن قیامت کے دن ان سے آگے ہوں گے۔ میں آپ رک کر کبھی اللہ کے اس انعام کے، نوازش کے متعلق سوچتے ہیں؟
کہ ہم وہ امت ہیں جنہیں بطور خاص یہ دن عطا کیا گیا، اور ہمیں مطلق احساس ہی نہیں۔ بہت تو ایسے ہیں کہ جو مسنون چیزیں ہیں جمعہ کے دن کی، حسب توفیق نہانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے، نماز جمعہ کا اہتمام کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، ان باتوں کا دور دور تک پتہ نہیں بہت سے لوگوں کو۔ ہاں کہیں فنکشن ہو، شادی ہو، کوئی گیدرنگ ہو تو پھر کتنے دن پہلے تیاری جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کہ مسجد جانا ہے اور مسجد والے سارے درویش لوگ ہی وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیا کپڑے پہننے، کیا نہانا اور کیا خوشبو کا استعمال کرنا۔ اور بہت سے نیک وقت ایسے بھی ہیں کہ بھاگم بھاگ صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خطیب کا خطبہ ان پر بڑا گرا بھاری گزرتا ہے، اور اگر کبھی غلطی سے نماز سے 2-4 منٹ پہلے بھی آ جائیں تو بہت سے ایسے بھی ہیں کہ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ کہیں دعا میں ہم شریک نہ ہو جائیں، کھڑے رہتے ہیں پیچھے کہ نماز کھڑی ہوگی تو پھر ہم نماز میں شامل ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہم نے بیٹھنا۔ اس کا نام احساس محرومی رکھیے، تکبر رکھیے، گمنڈ رکھیے، جہالت رکھیے، جو بھی رکھیے، لیکن خیر سے، سعادت سے کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ ہمیں یہ دن بطور خاص عطا فرمائے اور ہمارے لیے آدھ پور گھنٹے کے لیے اس دن کی جو سب سے بڑی علامت ہے، نشان ہے، نماز جمعہ اور اس سے پہلے خطبے کا سننا اور پھر نماز کی ادائیگی، اس کا ادا کرنا ہم پر اتنا گرا ہو تو پھر میری آپ کی مسلمانی کس کام کی ہے؟ پھر کس طرح کی مسلمانی ہے؟ اور پھر کیا کیا کچھ ہم اللہ سے شکوے کرتے، کیا کیا ہم شکایتیں کرتے کہ ہماری فلاں جگہ یہ حالت ہے، فلاں جگہ ہم ذلیل ہیں، فلاں جگہ ہم اس طرح ہیں۔ ارے بھائی، اپنے ہم کرتوت تو دیکھیں، اپنی کل الٹی کو سیدھا تو کریں، اپنے گریبان میں تو جھانکیں، اپنے نفس کا تو محاسبہ کریں کہ 7 دنوں میں آدھ پون گھنٹہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اپنے مولا کو نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں زمین پر زندہ رہنے کا حق ہے؟ وہ تو اس مولا کی رحمت ہے کہ پھر بھی ہمیں انعامات اور نوازشات میں ڈبوئے ہوئے ہیں، وہ تو اس کی رحمت ہے کہ پھر بھی ہمیں ہوا، پانی، زمین پر چلنے جیسی نعمتوں سے سرفراز کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے کرتوت تو اس طرح کے ہیں کہ ہم 5 منٹ کھلی صاف شفاف ہوا میں سانس لینے کے قابل نہیں ہیں، یہ ہمارے کرتوت ہیں۔ تو تیسری بات جو مجھے آپ کو معلوم ہوئی کہ یہ بہت بڑی مولا کریم و رحیم کی نعمت ہے، اور دوسری پچھلی امتوں سے زیادہ ہم پر یہ مزید احسان کیا گیا کہ ہمیں جمعہ کا مبارک دن عطا کیا گیا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لمبی گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث لمبی نشست کی محتاج ہے کہ انہیں بیان کیا جائے۔ خلاصہ بات کا یہ، اور بات کرنے کرانے کا، سننے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم عمل کریں، سن کے نکل جائیں، اور اگلے جمعے اس جمعے سے بھی زیادہ لیٹ آئے تو خاک اثر ہوا ہے، اور خاک ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا پاس کیا ہے، خاک ہم نے پاس خاطر کر کے ان کی بات مانی ہے۔ ویسے بڑے دعوے
بڑی محبت، بڑے عشق، بہت کچھ، لیکن جو بات کرنے والی ہے اس میں اکثر لوگ کورے ہیں، کہنے والے بھی سننے والے بھی، اکثر لوگ عمل کی دنیا میں صفر، لیکن باتیں کرا کے دیکھ لو، ایسی ایسی بات کریں گے کہ شاید در و دیوار ہل جائے، لیکن عمل کی دنیا ہوگی تو بالکل کورے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ جو کچھ ہم سنیں، تھوڑا سنیں، کم علم ہو، لیکن ایسا ہو جس پر ہم عمل کرنے والے ہوں، تاکہ قیامت کے دن یہ علم میرے لیے، آپ کے لیے وبال نہ بنے، ہم پر حجت نہ بنے، ہمارے لیے حجت بنے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس دن کی صحیح قدر و قیمت اسے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس دن کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق ہمیں یہ دن گزارنا نصیب فرمائے، اور اس دن کے جو مسنون اعمال ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں، مولا کریم و رحیم ہر مسلمان کی زندگی ان اعمال سے منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔